گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کسارا پیر کامل کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شفا خانہ حجویریہ لا علاج مریضوں کی علاج گاہ، جسمانی اخلاقی روحانی بیماریوں کا لا علاج مریض اگر اس درگاہ میں آ جائے تو اللہ پاک اس کو شفا بخشے۔ اور یہ خانقاہ حجویریہ ولی بننے کے لیے تھی، جیسے درسگاہیں ہوتی تھی خانقاہ حجویریہ، خانقاہ جنیدیہ، خانقاہ سری سکتی، یہاں پر لوگ داخل ہوتے تھے ولی بننے کے لیے، اور یہ بھی کلاس وہی ہے۔ ولایت کا مرتبہ جو شخص پانا چاہتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے، سالک ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید حجویر نے جو یہ علم کا خزانہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے، یہ اسی لیے چھوڑا کہ قیامت تک جو عارف اللہ کے عرفان کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کشف المعجوب پڑھے اور اللہ کے عرفان کو حاصل کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کا موضوع جو سید حجویر نے لیا ہے، درس نمبر 291 میں اس کا جمع مشاہدہ، تفرقہ مجاہدہ، جمع مشاہدہ۔ بڑے غور سے یہ میں گرا لگانے لگا ہوں۔ سید حجویر کی ایک ایک بات ایک سمندر ہے۔ آپ کو شناور بحر معرفت کہا گیا ہے، سلطان الطریقت ہے، طریقت کے بادشاہ ہیں آپ، اور شناور بحر معرفت ہے، معرفت کے سمندر کے محافظ ہیں اور معرفت کی منزلیں طے کروانے والے ہیں۔ آپ نے مشاہدے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حضوری کہا ہے، اور مجاہدے کو تفرقہ کہا ہے۔ جب تک سالک مجاہدہ نہ کرے مشاہدے میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہ سودا جو ہے مجاہدے سے ملتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے تو منتخب ہوتا ہے۔ پھر ابھی ساری گفتگو مجاہدے کی آئے گی۔ آج آپ نے مجاہد بن کے اٹھنا ہے۔ آپ جب مجاہد بن جائیں گے تو پھر مشاہد بن جائیں گے۔ مجاہد نہ بنے تو پھر مشاہد نہیں بن سکتے۔ شہید ہی اللہ کا دیدار کرتا ہے اور جنت میں جا کے کیا کہتا ہے؟ مجاہد بنتا ہے تو شہادت حاصل کرتا ہے نا۔ جنت میں اللہ اس سے پوچھتا ہے بتا کچھ اور چاہیے؟ تو کہا سارا کچھ ہے، تجھ سے راضی ہوں، بس میدان کارزار ہو، تیرے نام پہ پھر تلوار لگے، سر تن سے جدا ہو، جو تیری دید کی لذت حاصل ہو وہ لذت دوبارہ چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہ نہ نہ، بس اب موجیں کر، تو مجاہد تھا اب تو مشاہد ہے، اب تو میرا مشاہدہ کرتا رہا۔ اللہ کرے کہ ہم سارے مجاہد سے مشاہد ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے، فرمان کریم ہے، عظیم ہے، مرتبت ہے۔ آپ نے فرمایا جو صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ ابھی کھڑے کھڑے 10 بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ ابھی 100 کی بھی نیت کر لو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑے گا کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ درود حجویریہ جو سید حجویر نے لکھا، جیسے درود غوثیہ، جیسے درود خضری، یہ درود حجویریہ ہے۔ کتاب کے ابتدا میں اس کا آدھا حصہ ہے، انتہا میں اس کا آدھا حصہ ہے۔ یہ درس کے بعد تقسیم ہوں گے، ضرور لیجئے گا، پھر ساری زندگی درود حجویریہ پڑھتے رہیے گا۔ یوم عاشورہ کی فضیلت ہے، یہ بھی تقسیم ہوگی درس کے بعد۔ جس کو ملے یہ جتنی زیادہ سے زیادہ تقسیم کرے گا، کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 6 ستمبر 2019 6 محرم الحرام 1441 ہجری جمعہ مبارک، نیا سال مبارک۔ 40 سے 41 ہو گیا، آج 6 ستمبر ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو مبارک۔ یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی، تھوڑی سی گفتگو اس کی بھی ہوگی۔ موضوع کیا؟ جمع مشاہدہ اور تفرقہ مجاہدہ، مجاہدے سے مشاہدے میں آئے گا۔ بس آج مجاہد بن کے اٹھنا ہے۔ سید حجویر چاہتے ہیں کہ ہم مجاہد رہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے 40 سال آپ سفر میں رہے، آپ نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کری، اتنے بڑے مجاہد۔ سفر میں تو نماز اللہ ویسے ہی عادی کر دیتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ نے 40 سال سفر میں رہے اور آپ نے 40 سال نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، 5 وقت کی نماز کو، اور جمعہ جامعہ مسجد میں ادا کرتے رہے۔ 65 سالہ عمر پائی آپ نے، 400 ہجری آپ کی ولادت ہے، 465 ہجری آپ کی دنیا سے واپسی ہے۔ نمازیں تو درکنار، روایات میں آتا ہے کبھی آپ کی تہجد بھی قضا کی۔ اتنے بڑے مجاہد آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں تو بس کیسے جڑتے ہیں؟ مجاہدت کے ساتھ۔ یہ آپ کو مجاہد بنانا چاہتے ہیں۔ جب آپ مجاہدہ کریں گے تو پھر اللہ آپ کو مشاہدے آپ کے سارے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین کو خراج تحسین پیش کیے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ سید حجویر فرماتے ہیں یہ ائمہ میں سے تھے، ائمہ اہل بیت میں سے ایک تھے امام حسین۔ اللہ پاک کی آل کی شمع، اللہ پاک کے نبی کی آل کی شمع تھے۔
سید حجویر ان کو خراج تحسین کیسے پیش کر رہے ہیں کہ دست کرب و بلا میں ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا رہے کرتا ہی جا رہا ہے. علامہ اقبال نے ان کو خراج تحسین پیش کیا. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. مجاہدہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ سارا مجاہدہ. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. حضرت زہیر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی فوج کے سالار تھے. حضرت امام حسین نے حضرت زہیر سے کہا کہ شمر سے جا کے کہیے نماز کا ٹائم ہو گیا, ہمیں نماز پڑھنے دے. حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شمر کے پاس گئے, کہا کہ امام علی مقام کا پیغام ہے, ہمیں نماز پڑھنے دے. تو اس نے کہا نہیں, ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے, ہم آپ کو نماز نہیں شہید کریں گے. اللہ اللہ اللہ. ایک کوفی بدبخت کھڑا تھا وہاں پر, اس نے کہا حضرت زہیر سے آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو حضرت زہیر نے کہا لعنت ہو تجھ پر, جس گھر میں نماز اتری ہے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. لعنت ہو تجھ, اس پر آج تک لعنت برس رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام دیا گیا, آپ نے اپنی فوج سے کہا کہ 2 دستے ہو جاؤ, ایک نماز پڑھے ایک جہاد کرے. پر جب وہ نماز پڑھ لے تو وہ دوبارہ جہاد پہ لگ گئے. کتنی اہم ہے نماز, دیکھو تو صحیح کتنی اہم ہے. اس حالت میں بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, نماز اس وقت نہ بھی پڑھتے تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن پیغام ادھورا رہ جاتا. کیا پیغام پہنچایا امام حسین نے آپ کو کہ جان پہ بنی ہو سارا گھر بھی کیوں نہ شہید ہو جائے, نماز نہ چھوڑنا. آپ کو اللہ کا واسطہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا. اگر امام حسین کے ماننے والے ہو تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ایسے جڑ جانا جیسے امام حسین جڑے ہوئے. اقبال نے پھر یہی تو خراج تحسین پیش کیا, نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. کنہوں نے بٹھایا؟ انہوں نے ہی بٹھایا. اور زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. سعودی عرب کا پرانا نام اصل نام کیا لے, حجاز مقدس ہے. شاہ سعود نے آگے بدلا. قوم حجاز کون ہے؟ عرب کے بادشاہ. عرب کے امام حسین بھی حجازی ہیں رضی اللہ. حجازیون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموں میں سے ایک نام بھی ہے حجازیون. تو یہ قوم حجاز گو ہے. اللہ پاک ہمیں اس قوم حجاز کی خوشبو اور بو عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. آج ہمارا درس نمبر 291 اور موضوع جمع مشاہدہ تفرقہ مجاہدہ. اللہ کے نبی کی حدیث پاک کو ایک ایک لفظ کر کے ساری باتیں ایک بات کی بھی سمجھ آ گئی, سب نے زندگی بن جائے گی اور اس پہ عمل کر لیا. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم. یہ زندگی کس سے بنتی ہے؟ مجاہدے سے. مجاہدہ کر رہے ہیں آپ, سخت دھوپ ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں, گرمی ہے, پسینے سے شرابور ہیں, مجاہد ہیں آپ. اللہ پاک اس مجاہدت کے صدقے آپ کو مشاہدہ عطا فرمائے. مشاہدے میں سب سے پہلے آپ کو سید حجویر کا دیدار ہو, پتہ لگے, آپ اپنی مرشد کی شکل کو دیکھیں, پھر آپ کو رسول پاک کا دیدار ہو, پھر آپ کو رب کا مشاہدہ ہو. تو یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی؟ مجاہدت سے ہوں گی. حدیث پاک ہے, حضرت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے, حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی, بھاگے آئے, فرمایا یا رسول اللہ اینٹیں مجھے دے دیجیے. فرمایا ابو ہریرہ آپ اور لے لیجیے, دنیا کام کرنے کی جگہ, آخرت آرام کرنے کی جگہ. مجاہدت دیکھیے, پیغمبر اعظم ہے, اینٹیں صحابہ سے بھی زیادہ اٹھائی ہوئی ہیں, تبھی تو پاگے. اصل پیر وہی ہے جو داتا صاحب اصل پیر تھے نا. اس مسجد میں سب سے زیادہ آپ نے کام کیا, محنت مزدوری. آتے ہی تو مسجد بنائی یہاں پر, جس مسجد میں پھر کعبے کا دیدار کرایا. کعبے والے سے کیسے تعلقات ہیں اندازہ تو کرے. کعبے والے نے کیسی لاج رکھی. جب کعبے والے سے عرض کی کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کعبے والے نے کہا بلا لیں پھر. یہ میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں, یہ سب راز و نیاز ہیں. جب بلایا گیا تو سلام پھیرا. ایک روایت میں آتا ہے جب کہا اللہ اکبر تو کعبہ مسجد کے محراب میں نمودار ہو گیا. جہاں آپ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں وہ چوکھٹ پہ, وہاں کعبہ نمودار ہو گیا. تو اس سب علماء نے یک زبان ہو کے کہا سید حجویر ہماری مسجدوں کے محراب صحیح ہوں یا نہ ہوں, آپ کی مسجد کا محراب بالکل درست ہے. کعبے کی سمت ہے. آپ دلوں کا کعبہ بھی درست کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ دلوں کا کعبہ بھی درست کر دیتے ہیں. اس
عقیدے اور نظریے سے بیٹھے ہیں اس مجاہدت میں کہ ہمارے دلوں کے کعبے درست ہو جائیں. حضور پاک کی مجاہدت دیکھیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ اپنی سواری پر تشریف فرما ہوتے اگر چابک گر جاتا تو آپ خود اتر کے چابک پکڑتے. سارے دیوانے تھے اس شمع کے لیکن خود کریں. گھر میں حکم نہ دیں کہ پانی پلا دیں, اٹھ کے پانی پلائیں. اپنے کام خود کریں. اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا. آپ اپنے تصرفات کو ختم کر دیں. جب آپ اپنے تصرفات کو ختم کر دیں گے تو اللہ پاک پھر آپ کو جو تصرفات عطا فرمائے گا آپ حیران رہ جائیں گے. آپ حیران رہ جائیں گے. آرام دیں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ. اللہ کے نبی نے سواری سے اتر کے چابک پکڑ کے امت کو یہ حکم دیا کہ اپنے کام خود کیا کرو. اپنے کام خود کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام خود کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجاہدت کے بارے میں سنیں اور حیران رہ جائیں. ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی رہتی. ایک دن آپ کے قدم مبارک پکڑے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کی امت کا بھی وعدہ لے لیا بخش. آپ کی اور آپ کی امت کا وعدہ لے لیا کہ بخش دوں گا, پھر کیوں ساری رات کھڑے رہتے ہیں؟ انڈیا میں جیسے جوش آتا ہے اس طرح آپ گریازاری کرتے ہیں اپنے رب قدیر سے. اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہو جاؤں؟ حضور سرور کائنات کی عبادات اور ریاضات اور مجاہدات دیکھ کے اللہ نے سورہ مزمل اتار دی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا. ساری رات کھڑے ہوتے تھے چادر کی جھرمٹ لینے والے. یا ایھا المزمل چادر کا جھرمٹ بکل مارنے والے. پیارے میرے حبیب رات کی عبادات کو کم کر دیں. ہائے 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 جان نکل جاتی ہے. آدھی رات کر دیں یا اس سے بھی کچھ کم کر دیں. اتنا مجاہدہ کرتے کہ اللہ پاک کو اپنے حبیب پہ رحم آ گیا. فرمایا کم کر دیں. پھر آگے فرمایا قرآن کو ٹھہر کے پڑھا کریں. پھر آگے فرمایا رات کا کھڑا ہونا نفس کے لیے کچھ بارا ہے لیکن یاد رکھو رات کا کھڑا ہونا اللہ اور بندے کو آمنے سامنے کر دیتا ہے. اللہ کو اور بندے کو آمنے سامنے کر دیتا ہے. حضور پاک نے فرمایا جو رات کی شب بیداری نہیں کرتا دن کا روزہ نہیں رکھتا ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا. یہ حرمت والا مہینہ ہے. کون سا مہینہ؟ مجاہدو سالکو. آپ کون ہیں؟ مجاہد بھی ہیں سالک بھی ہیں. مجاہدو سالکو یہ حرمت والا مہینہ. ہر دن کے ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کا ثواب ہے. پورا مہینہ حرمت والا محرم کا. اور اس کے عاشورہ کا ثواب کمال ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 10,000 فرشتے 10,000 شہیدوں کا اور 10,000 حج عمرے کرنے والوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا. یہ ساری فضیلتیں اس میں ہیں. بعد میں دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بڑا فضیلت کا دن ہے. اپنی اولاد پہ فل فراغی سے خرچ کریں. ساری سال تنگ دستی نہیں آئے گی. غسل کریں سارے سال بیمار نہیں ہوں گے. عاشورہ کے دن 10 محرم کو سرما لگائیں سارے سال آنکھیں نہیں خراب ہوں گی. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے جتنے اس کے نیچے بال ہیں اللہ جنت میں اتنے درجے بلند کر دے گا. یہ بڑا کمال دن ہے. اس میں روزہ ضرور رکھیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی حقیقت نفس کو روکنا ہے. روزہ کیا ہے؟ ہم نفس کو روکتے ہیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سنجیدہ سے ہو جاتے ہیں. کبھی دیکھا تھوڑے سیریس ہو جاتے ہیں. طبیعت کچھ سنجیدگی آ جاتی ہے کیونکہ اللہ کو سنجیدگی پسند ہے. طبیعت میں کچھ سنجیدگی سے آ جاتی ہے. یہ بھی سنجیدگی ہوتی ہے کہ شام کا کچھ نہیں لگ رہا. یہ میں ویسے ہی آپ کو سا رہا ہوں لیکن روزہ سنجیدہ کر دیتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں روزے کی حقیقت نفس کو روکنا ہے اور طریقت کے سارے رموز اسی میں پوشیدہ ہے. صوفی نہیں بن سکتا جب تک روزہ نہ رکھے. داتا صاحب کے پیر صاحب جنید بغدادی نے فرمایا الصوم نصف الطریقہ تھی. روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے. آپ سالی کے آپ روزہ ضرور رکھا کریں. روزہ اللہ کا قرب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک کے مجاہدات سے ہمیں بھی کچھ مجاہدات عطا فرمائے. شجرہ نسب جن واسطوں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لے کے آئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن ہوتا ہے والد, پھر ان کے والد, پھر ان کے بعض کو پتہ نہیں لگتا. تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں تو ان ناموں کو یاد کر لیں آپ خوش ہو جائیں گے. یاد کریں مثال کے طور پہ جب کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ان کو جو میراثی آتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کے نام کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. وہ نسل در نسل جب ہمارے باپ دادا کے نام لیتے ہیں تو ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو مالا مال کر دیتے ہیں. یہ شجرے یہ نام یاد کر لیں. جب آپ کو یہ نام یاد ہو گئے تو سید حجویر آپ کو مالا مال کرتے ہیں.
مالا مال کر دیں گے. حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, حضور پاک سے ہاشمی سید. تین نسبتیں ہیں سید حجویر کے پاس, تین نسبتیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذری قول اور حضرت عمر بن خطاب کو خراج تحسین. اصل مسلمان مومن کون ہے؟ جو حضرت علی المرتضیٰ کی مانتا ہے, کو مانتے سے نہیں. اصل اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے, کو مانتے سے نہیں. اللہ کو مانتا ہے, ساری زندگی نافرمانی میں گزری تو اللہ کو نہیں مانتا. اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کو مانتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خراج تحسین پیش کیا ان کی شہادت پہ, یکم محرم ان کی شہادت ہے, سنیں اور جھوم گئے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا, اے لوگوں, نہ حکومت کرنا کوئی بڑی بات ہے, نہ حکومت پھیلانا کوئی بڑی بات ہے. کیا فرمایا علی المرتضیٰ نے؟ نہ حکومت کرنا کوئی بڑی بات ہے, نہ حکومت پھیلانا کوئی بڑی بات ہے. ایک روایت میں 32 لاکھ اور ایک میں 22 لاکھ مربع میل آتا ہے. اتنی حکومت پھیلائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شہادت پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا. فرمایا, اے لوگوں, نہ حکومت کرنا کوئی بڑی بات ہے, نہ حکومت پھیلانا کوئی بڑی بات ہے. حکومت کو اسلام کے نظام کے مطابق چلانا بڑی بات ہے, جو عمر بن خطاب نے چلا کے دکھایا اور کر کے دکھایا. چلا کے دکھایا اور کر کے دکھایا. اتنا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا. اور یہ مجاہدہ ہے, بہت بڑا مجاہدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ آپ نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں اکٹھا کر دیا. آج بھی اللہ ہمیں اس طرح کے حکمران عطا فرمائے جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. اللہ ان کو ان کے اوصاف عطا فرما دے, اللہ ان کو ان کے اوصاف عطا فرما دے. خوبصورت ذری قول ہے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ جن سلسلوں سے بیعت ہوئے, حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. دایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے, بایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں. آپ کے مرشد سید حجویر کا دایاں اور بایاں دونوں ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے. داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت ذری قول, اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں. آج مجاہد ہو کے اٹھنا, اللہ آپ کی زندگی میں اسی طرح ٹھنڈی ہوائیں لے آئے, ٹھنڈی ہوائیں لے آئے. حضرت داتا گنج بخش علی فرماتے ہیں, انسان کسب کے ذریعے جو چیز حاصل کرتا ہے وہ مقام تفرقہ ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں, انسان کسب کہتے ہیں مجاہدے کو, کسب کام کرنے کو. آپ فرماتے ہیں بندہ جو کسب یعنی مجاہدے کے ذریعے چیز حاصل کرتا ہے وہ تفرقہ ہے, اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ کے طور پہ ملتی ہے وہ مشاہدہ ہے اور جمع. مجاہد ہی مشاہد بنتا ہے, مجاہد ہوگا تو مشاہد ہوگا. پھر اس قول کو سنیں, آپ فرماتے ہیں انسان کسب یعنی مجاہدے کے ذریعے جو چیز حاصل کرتا ہے وہ مقام تفرقہ ہے, اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیے کے طور پہ ملتی ہے وہ مقام جمع ہوتا ہے. جمع اور تفرقہ یہ گفتگو چل رہے ہیں. تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندے کا اور اللہ کا فرق ہوتا ہے, اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بندہ. آپ سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو تلاش کر رہے ہیں. یہاں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو تلاش کر رہے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب تم اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی اللہ والے کے پاس پہنچو گے, آپ کو مبارک ہو, آپ اللہ والوں کے امام کے پاس پہنچ گے. سبحان اللہ. اب آپ کو اللہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. جب تفرقہ کیا؟ جب بندے کا اور اللہ کا فرق ہے, تلاش کر رہا ہے یہ, تو جب یہ تلاش کر رہا ہے تو یہ تفرقہ میں ہے. جب اس نے ڈھونڈ لیا پا لیا تو یہ جمع میں ہے. اور یاد رکھیں صاحب تفرقہ ہی صاحب جمع ہوتا ہے. صاحب تفرقہ ہی نہیں ہوا تو جمع کیسے ہوگا؟ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ یاد آگے فرمانے لگے کہ یہ جو نماز ہے نا,
یہ جو مجاہد کی نماز ہے یہ ٹکرے ہیں. ابھی مشاہدے والی نہیں ہے نا, جب مشاہدے والی ہوگی تو پھر ٹکرے نہیں ہیں. ابھی تو نظر ہی کچھ نہیں آتا تو پڑھی جا رہا. کہا سالک پڑھتے رہنا, یاد رکھنا جب کوئی منتخب ہوتا ہے تو ان میں سے ہی ہوتا ہے جو ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں. بھیا ٹرین میں نہیں بیٹھا تو کیسے جائے گا, جہاز بھی نہیں بیٹھا تو مدینے کیسے جائے گا. بیٹھ تو گیا نا, وہ بیٹھ گیا تو چلا ہی جائے گا. جب نماز شروع کر دیا, ٹکرے مارنے لگ گیا, تو جب منتخب ہوگا تو یہیں سے ہوگا. صاحب مجاہدہ ہی, صاحب تفرقہ ہی صاحب جمع ہوگا. آج کے بعد سالکو, صوفیو, نماز نہ کبھی ترک کرنا. نماز ارتقاء اور بلندی ہے, معراج ہے مومن کی. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو سمجھے وہ کبھی اللہ کی طرف سفر نہیں کر سکتا. رستہ ہی اور کوئی نہیں ہے, اوپر سے آئی ہے اوپر لے کے جاتی ہے. سیڑھی ہے, مومن کی معراج ہے. نماز نہ کبھی کسی حالت میں بھی ترک کرو. نماز پنجگانہ کو جوڑ کے رکھو تو آپ سالک صوفی ہوتا ہے, صوفی ولی اللہ ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے, طبیب بنتا ہے, حکمت پڑھتا ہے, حکیم بنتا ہے, MBA کرتا ہے, تاجر بنتا ہے, PhD کرتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, کشف المحجوب پڑھتا ہے, سالک بنتا ہے, صوفی بنتا ہے, اللہ کا ولی بنتا ہے. سید حجویر نے یہ ولی بنانے کی کتاب لکھی ہے, کمال کتاب لکھی ہے. آپ نے رموز و اشارات کی حد کر دیا. کشف المحجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے, بزرگوں نے کیا تعریف کیا اس کی. کشف المحجوب نہ پچھلی کتابوں سے منفرد ہے تصوف کی, بلکہ آگے آنے والی کتابوں پر فائق ہے, یعنی حاوی ہے. پچھلی بڑی کتابیں عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات صوفیہ, اور اس کے بعد حضرت سراج الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ کی علامہ, اور رسالہ کشیریہ عبد الکریم بن حوازن کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا. داتا صاحب نے یہ بڑی کتابوں کے حوالے دیے اور اپنی کتاب کو ایک کامل اور مکمل کتاب بنا دیا. قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے, صرف واقعات کا مجموعہ نہیں, سید حجویر کی زندگی کا نچوڑ ہے, اور یہ تصوف کی بنیاد ہے, اور قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کے دروازوں کی خاک اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے, ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی, ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی. جڑ جائیں ان کے ساتھ, جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ اس کے ساتھ جڑ گیا. حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں, کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. نہ کسارا پیر کامل آرا رہنما, ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے, آپ نے ساری کی ساری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں. جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا, کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. 12 میں سے 2 کو مردود اور 10 کو مقبول لکھا. ہم 10واں مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں, جن کے بانی شیخ ابو عباس سیاری رحمۃ اللہ, مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے مسلک کی خصوصیت کیا تھی, داتا صاحب لکھتے ہیں جمع اور تفرقہ. سارے صوفیہ کوئی نہ کوئی ورڈ استعمال کرتے تھے. سکر و سہو, سکر کا مطلب مدہوشی, سہو کا مطلب ہوش میں رہنا. فنا و بقا, جمع و تفرقہ, غیبت و حضوری, جمع و تفرقہ. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تفرقہ کیا ہے, جب سالک ڈھونڈتا ہے اللہ کو. جمع کیا ہے, جب ڈھونڈ لیتا ہے اللہ کو. جمع کیا, جب اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ لیتا ہے. سید حجویر نے فرمایا کہ اللہ کو کس طرح ڈھونڈنا ہے, مجاہدہ, سالک کا مجاہدہ کس طرح کا ہونا چاہیے. بس یہ چند لینے ہیں, اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. جمع مشاہدہ, تفرقہ مجاہدہ. جب سالک مجاہدہ کرتا ہے, سید حجویر فرماتے ہیں, تو پھر تفرقہ کے مقام پہ ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے اس کا اور رب کا. جب رب اس پہ اپنا کرم کر دیتا ہے, اس کو چن لیتا ہے, منتخب کر لیتا ہے, تو وہ جمع کے مقام پہ چلا جاتا ہے, یعنی کہ صاحب مشاہدہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سید حجویر نے جہاں پچھلی مرتبہ اپنے درس کا اختتام کیا تھا, پچھلی بار موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو جمع اور تفرقہ توحید کے راز ہے. اللہ کی ذات قدیم ہے, ازل سے ہے, ابد تک رہے گی. بندہ اس کے ساتھ نہ جمع ہو سکتا ہے, نہ وہ بندے میں حلول کر سکتا ہے, نہ بندہ اور وہ متحد ہو سکتے ہیں. بندہ اور قسم ہے, اللہ اور قسم. یہ جو اس کے کان بن جاتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہے, یہ اس کی قدرت اس میں آ جاتی ہے, خود نہیں حلول کرتا. یہ ہندوؤں اور عیسائیوں کے عقیدے ہیں. داتا صاحب نے اس کی نفی فرمائی ہے. وہ رام اور شام کو اتار بولتے ہیں کہ اللہ ان میں اتر آیا, اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, مریم علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں,
خدا بولتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گیا، وہ بھی کفر ہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ اللہ ان میں حلول کر گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کسی میں حل نہیں ہو سکتا، اللہ اور چیز ہے، بندہ اور چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بندہ جہاں مرضی چلا جائے اللہ نہیں بن سکتا، اللہ جہاں تک آ جائے اللہ اللہ ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے۔ یہ ایک فرق سید حجویر نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی چیز جمع ہوگی تو اللہ کی ذات اور صفات جمع ہو سکتی ہیں، اور کوئی چیز اللہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ قدیم ہے اور سب کچھ حادث ہے، بعد میں وجود میں آیا۔ اللہ قدیم ہے اور سب سے پہلے ہے۔ اب اس کو اس طرح آپ سمجھیں گے، آپ نے فرمایا تھا پچھلی مرتبہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی جمع نہیں ہو سکتا، کوئی حلول نہیں کر سکتا، کیونکہ جمع وہی چیزیں ہوتی ہیں جو دونوں برابر کی ہوں۔ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، اس لیے اس کے ساتھ کوئی جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سید حجویر نے فرمایا کہ مختلف صوفیہ نے جمع اور تفرقہ کی مختلف گفتگو کی ہے، وہ تھوڑی سی میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں سید حجویر بعض حضرات نے تفرقہ کا تعلق حکم کی بجائے علم سے کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے الجمع علم التوحید والتفریقۃ علم الاحکام، جمع سے مراد توحید کا علم حاصل کرنا ہے۔ جمع سے مراد کیا ہے کہ توحید کا علم حاصل کرنا۔ توحید کا علم کیا ہے کہ اللہ کی ذات کا علم حاصل کرنا۔ اللہ کی ذات کا علم کیا ہے کہ وہ واحد ہے، وہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ داتا صاحب نے اس کے اوصاف بتائے ہیں۔ اس کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ جمع، اور تفرقہ کیا؟ احکام کا علم حاصل کرنا، کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں اس کا علم حاصل کرنا تفرقہ، اور اللہ کی ذات کا جو علم ہے یہ حاصل کرنا جمع ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید حجویر فرماتے ہیں، واصف علی فرماتے ہیں، جب سید حجویر کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ نے یہ فرمایا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ ہی ہیں، وہ کہ یہ آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا نام بڑا چھپایا۔ سید حجویر فرماتے ہیں ایک بزرگ نے یہ بات بیان کی ہے، جمع سے مراد وہ امور ہیں جن پر اہل علم کا اتفاق پایا جاتا ہے، یعنی توحید۔ بڑے صوفیہ سارے توحید پر متفق ہیں، ان میں اختلاف کس چیز میں ہے؟ عبادات کے طریقوں میں۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا، امام مالک، کوئی ہاتھ اوپر سینے پہ رکھ کے نماز پڑھتا تھا، امام شافعی، امام حنبل، کوئی ہاتھ ہم حنفی ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ عبادت کے طریقوں میں اختلاف ہے، توحید میں بڑے صوفیہ کا اختلاف نہیں۔ سید حجویر فرماتے ہیں ایک بزرگ نے یہ بات بیان کی ہے، جمع سے مراد وہ امور ہیں جن پر اہل علم کا تو اتفاق ہے، یعنی توحید، اور جمع اور تفرقہ سے وہ امور ہیں جن میں اہل علم میں اختلاف ہے، یعنی عبادت کے طریقے۔ آگے داتا صاحب اب بڑے محققین کی بات کرنے لگے ہیں، ان کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور اپنی زندگیوں میں داخل کر لینا ہے۔ چند لینے ہیں، درس آج بہت چھوٹا سا مختصر ہے، اللہ اس چھوٹے سے درس کو ہماری زندگی میں داخل کر دے۔ سید حجویر فرماتے ہیں ان دو گروہ کی بات کرتے ہوئے تیسرے گروہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں پھر تمام محققین صوفیہ، جن میں آپ بھی شامل ہیں، تمام محققین صوفیہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر تمام محققین صوفیہ، اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھے، ان کے چہروں کو ہمیشہ ہی کھلا ہوا رکھے۔ آپ اپنے اساتذہ کو دعا دے رہے ہیں، اساتذہ کو دعا دینا سید حجویر کا طریقہ ہے، اپنے شیوخ کو، ماں باپ کو دعا دینا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھے، ان کے چہروں کو ہمیشہ کھلا ہوا رکھے۔ ان کی عبارات سے، ان کی تحریروں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کسب کے ذریعے جو چیز حاصل کرتا ہے وہ مقام تفرقہ ہے۔ جو چیز انسان مجاہدے کے ذریعے حاصل کرتا ہے، کسب کے ذریعے حاصل کرتا ہے، بڑے صوفیہ لکھتے ہیں وہ مقام تفرقہ ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیے کے طور پہ ملتی ہے وہ مقام جمع ہوتا ہے۔ جو ہم حاصل کرتے ہیں محنت کوشش سے، یہ تفرقہ ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتا ہے، کرم کر دیتا ہے ہم پہ، یہ مقام جمع ہے۔ اب آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ کیا فرمایا سید حجویر کے بڑے صوفیہ نے؟ انسان کسب کے ذریعے جو چیز حاصل کرتا ہے وہ مقام تفرقہ ہوتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیے کے طور پہ ملتی ہے وہ مقام جمع ہوتا ہے۔ اور مقام جمع کیا ہے؟ مشاہدہ، اور مقام تفرقہ کیا ہے؟ مجاہدہ۔ ہم سالک ابھی مجاہدے میں ہیں، مجاہدے مضبوط کرو کہ مضبوط مشاہدے ہوں، بجھنے بلنے والے مشاہدے نہ ہوں، ہمیشہ ہی جلتے رہنے والے مشاہدے ہوں۔ یہ میں نے اپنے پاس سے بات کی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ تفرقہ مقام مجاہدہ ہے اور جمع مقام مشاہدہ ہے، تو انسان جب تک مجاہدے کے طور پر کوشش کرتا رہتا ہے تو اس وقت تک
اس وقت تک تو فرقہ کے مقام پر ہوتا ہے جب انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہونے لگتی ہیں، اس وقت وہ مقام جمع پر چلا جاتا ہے۔ جب کوشش کرتا رہتا ہے تو مقام تفرقہ پہ ہوتا ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے، ہائے ہائے، جب تک تقیہ شروع ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے اس کی طرف کہ عمران لگا ہوا ہے، رات کو بھی لگا ہوا ہے، دن کو بھی لگا ہوا ہے، میرے نبی کے مطابق چلتا ہے ساری زندگی، تو اب وہ مشاہدے کے دروازے کھولتا ہے۔ کیا فرمایا سید حجویر نے؟ تو انسان جب تک مجاہدے کے طور پر کوشش کرتا رہتا ہے تو اس وقت تک تفرقہ کے مقام پر ہوتا ہے، اور جب انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہونے لگتی ہیں اس وقت وہ مقام جمع تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ مقام جمع پر پہنچ گیا، آپ ابھی مقام مجاہدہ پہ ہیں۔ کس میں ہے؟ مقام مجاہدہ پہ ہیں۔ ان قریب آپ مقام مشاہدہ پہ پہنچ جائیں گے۔ مجاہد بنیں گے تو مشاہد بنیں گے۔ چھوٹ جائیں، کتاب تحفتاً دیتے ہیں، داخلے مفت ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے، پچھلے جو 300 کے لگ بھگ درس ہیں وہ نیٹ پر موجود ہے، ابھی اس کے بعد کارڈ تقسیم کیے جائیں گے، درس دیکھنے کے طریقے ہر چیز اس میں فیڈ ہے۔ پچھلے سبق نیٹ سے یاد کرتے رہیں، اگلے سبق لائیو یاد کرتے رہیں تو آپ مجاہد ہو جائیں گے۔ آپ مجاہد ہوں گے تو مشاہد ہوں گے۔ یاد رکھیں پھر کیا فرمایا داتا صاحب نے، اے میرے سالک، اے میرے مجاہد، جب تو مشاہد ہو جائے تو تو نے پھر کیا کرنا ہے؟ وہ آگے سنیں کیا فرمایا۔ فرمایا انسان کی عزت، مجاہد کی عزت کس چیز میں ہے؟ سید حجویر نے یہ راز کھولا۔ فرمایا انسان کی عزت اس بات میں ہے وہ اپنے احوال اور اپنے مجاہدے میں اللہ تعالیٰ کے جلال کی مہربانی سے اپنے فعل کی آفت سے محفوظ ہو جائے۔ اپنے مجاہدات کو جو وہ خود کر رہا ہے اس سے ہاتھ، نظر، جسم کو ہٹا کے ان کو کیا سمجھے؟ اللہ کی مہربانی۔ اگر اس نے اپنا مجاہدہ اور اپنی کوشش سمجھی تو پھر کبھی مشاہدے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ داتا صاحب نے ایک راز دے دیا مجاہد کو کہ انسان کی عزت اس بات میں ہے وہ اپنے احوال یعنی اپنی حالت اور اپنے مجاہدے میں اللہ تعالیٰ کے جمال کی مہربانی سے اپنے فعل کی آفت سے محفوظ ہو جائے۔ اپنے فعل کی آفت کیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں کر رہا ہوں، کیا سمجھے کہ وہ کروا رہا ہے، وہ کروا رہا ہے، میں تو نہیں کر سکتا، میں تو نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا؟ اپنے فعل کی آفت سے محفوظ ہو جائے اور اپنے تمام افعال کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں ڈوبا ہوا پائے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں اپنے تمام افعال کو، اپنے تمام فعل جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں ڈوبا ہوا پائے کہ اس کا فضل و کرم ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنی کوشش اور اپنے کمال سے نہیں بیٹھا ہوا، اس کا فضل و کرم ہے تو میں نے جمعہ پڑھا، اس کا فضل و کرم ہے تو میں اثر پڑھوں گا، میں جو بھی نیکیاں کرتا ہوں اس کے جمال میں داتا صاحب فرماتے ہیں ان نیکیوں کو ڈوبا ہوا پائے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی عزت اس بات میں ہے وہ اپنے احوال اور اپنے مجاہدے میں اللہ تعالیٰ کے جمال کی مہربانی سے اپنے فعل کی آفت سے محفوظ ہو جائے اور اپنے تمام افعال کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں ڈوبا ہوا پائے کہ میرے مالک کی مہربانی ہے میں یہ جو بھی کر رہا ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اور اپنی ہدایت کے حوالے سے اپنے مجاہدے کو کچھ نہ سمجھے، اپنی ہدایت کے حوالے سے اپنے مجاہدے کو کچھ نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں کرتا ہوں، یہ سمجھے وہ کرواتا ہے، وہ کرواتا ہے کہ داتا صاحب گر دے رہے ہیں، یہ اس طرح سمجھے گا سالک تو پھر اس کے اوپر مجاہدے کے دروازے کھلیں گے۔ اور فرمایا بس اس طرح اس کا پورا قیام حق تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کا پورا قیام کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ حق تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی ذات کو کیا کر دیا؟ لیس کر دیا، لیس کر دیا۔ کیا فرمایا سید حجویر نے؟ بس اس طرح اس کا پورا قیام حق تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا اور حق تعالیٰ اس کے اوصاف کا وکیل و کارساز ہو جائے گا۔ اللہ اس کا وکیل بھی ہو جائے گا، کارساز بھی ہو جائے گا، وہی اس کو کام دکھائے گا، وہی اس کے کام بنائے گا۔ وکیل کام دکھاتا بھی ہے کہ یار اینج کر لے، تو پھر بنانا بھی آپ بھی ہے کہ اینج کریں گا تو کام بن جائے گا۔ اللہ کیا ہو جائے گا؟ وکیل و کارساز ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ جب ہم سمجھیں گے کہ ہم یہاں خود نہیں آئے، ہمیں لایا گیا، ہمیں لایا گیا، ہمیں سید حجویر لے کے آئے ہیں، انہوں نے بلایا تو اللہ کے کرم سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے تو پھر آپ کو ہمیشہ یہاں بیٹھے دیا جائے۔ اگر سمجھیں گے کہ میں آتا ہوں تو پھر آپ نہیں آ سکتے، پھر نہیں آیا جا سکتا۔ میں کہاں آتا ہوں؟ وہ لاتا ہے، جب تک یہ نیت رہے گی وہ لاتا ہے تو آپ آتے رہیں گے۔ سید حجویر فرماتے ہیں اور حق تعالیٰ اس کے اوصاف کا وکیل و کارساز ہوگا اور اس کے تمام افعال کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ اس کے جتنے بھی فعل ہیں نا وہ حق تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہو جائے، حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے، کیونکہ اس کا اپنا وجود تو اب رہا ہی نہیں۔ وہ اپنے ہر کام کو کہتا کہ اللہ نے کیا، اللہ کی مدد سے کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ تو کیا فرمایا داتا صاحب نے؟ اس کے تمام افعال کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہوگی، یہاں تک کہ وہ اپنے فعل کی نسبت سے بھی چھوٹ جائے گا۔
اپنے فعل کی نسبت سے چھوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے فعل کی نسبت سے چھوٹ جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب یہ اگلی بار کا درس ہے جو میں ذرا سا ساتھ ملا رہا ہوں۔ اس مجاہد نے، سالک نے مجاہدہ اس طرح کیا کہ اپنے آپ کو درمیان میں سے نکال دیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو درمیان میں سے نکال دیا تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو نکالا، کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی ہے، سب کچھ تو ہی ہے، تو پھر کیا کہا اللہ نے کہ اب آ جا، اب آ جا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت لہ سمعا وبصرا ویدا ولسانا بی سمعہ وبی یسربہ وبی ینطق وبی یبطش۔ کمال حدیث قدسی ہے، کمال۔ جب آپ ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس طرح کے ہو جائیں گے، جب داتا صاحب آپ کو جس طرح کا کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر حضور پاک نے کیا فرمایا، پھر کیا ہوگا؟ پھر حدیث قدسی ہے، پھر اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے، ایکسٹرا عبادت، اضافی عبادت کے ذریعے، نماز 5 گانہ کے بعد جو قرآن پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، 6 نفل اوابین کے لے لو، کمال نفل ہیں یہ۔ ہمارے بابا جی قادری رحمۃ برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ذرا انہوں نے آسان کر دیا، اللہ والے بڑی آسانیاں دے دیتے ہیں۔ 2 سنت تو ہم نے مغرب کے بعد پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اور 2 نفل اس کے بعد ہیں ہی ہیں، 2 ساتھ اور ملا لو اوابین کے تو یہ 6 نفل اوابین کے ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، توبہ کرنے والوں کی نماز۔ یہ یہاں سے آپ کو اللہ کا قرب میسر آنا شروع ہو جائے گا۔ 6 رکعت نماز نفل اوابین آپ نے مغرب کے بعد پڑھنے ہیں، 2 سنت 2 نفل مغرب کے ہیں، 2 ساتھ اور ملا لیں اوابین کے تو اللہ یہ 6 اوابین کے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی یہ 6 نفل اوابین کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ بندے سے کہا جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کے ہاتھ، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ میری مدد سے وہ سنتا ہے، میری مدد سے وہ دیکھتا ہے، میری مدد سے وہ کلام کرتا ہے، میری مدد سے وہ کوئی چیز پکڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، شان اولیاء زندہ باد، شان اولیاء زندہ باد۔ سید حجویر ہمیں وہ طریقے بتا رہے ہیں قرب خدا بندی سے۔ جب ہم عبادات میں سے اپنے آپ کو لیس کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ہماری نسبت رب سے ہو جاتی ہے۔ جب ہماری نسبت رب سے ہو جاتی ہے تو رب ہماری سماعت بن جاتا ہے، رب ہماری زبان بن جاتا ہے، رب ہماری پکڑ بن جاتا ہے۔ دیکھتے تو ہم اپنی آنکھ سے ہیں، مدد اللہ تعالیٰ کی شامل ہو جاتی ہے، پھر آسمانوں کے اوپر بھی نظر آتا ہے، دیوار کے پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جب یہ راز کھلے تو کہا تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لامکان کا رازدار۔ جب ولی دوست ہو جاتا ہے تو دوستوں سے کچھ چھپایا نہیں جاتا، پھر دوستوں کو تو کہتے ہیں یار ایوی لالا، یار ایوی لالا، کہ دوست راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے آپ سے اور خود سے ہمیشہ راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا سا واقعہ توبہ کا کہ اللہ سے کس طرح راضی ہو جاؤ کہ جیسے بھی حالات ہوں اللہ سے راضی رہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مرشد حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو شفا خانے میں داخل جب کروایا گیا تو کسی نے بتایا بابا جی آپ کے دوست آئے ہیں ملنے سے۔ کسی نے کہا حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے کچھ دوست آپ کو ملنے آئے ہیں، آپ شفا خانے سے باہر آئے، مٹی کے ڈھیلے آپ کے ہاتھ میں تھے، آپ نے اپنے دوستوں کو مٹی کے ڈھیلے مارے، دوست بھاگ گئے۔ لوگوں نے کہا بابا جی آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا نا یہ میرے دوست نہیں تھے، اگر یہ میرے دوست ہوتے تو دوست پر کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے بھاگتے نا۔ کبھی نہ بھاگو، کبھی نہ بھاگو، دکھ سکھ، کمی خوشی، غمی خوشی، بیماری سے جو بھی معاملہ ہو اپنے رب سے جڑے رہو تو پھر وہ تمہارا دوست ہے۔ اگر تم وہ چھوٹے سے پتھروں سے بھاگ گئے تو ابو بکر شبلی نے کیا کہا؟ وہ میرے دوست نہیں تھے، اگر میرے دوست ہوتے تو میری طرف سے جو تکلیف آئی ہے اس سے بھاگتے نا، بھاگتے نا، اور آواز دیتے کہ ٹھہرے ٹھہرے ہم آپ کے دوست ہیں، ٹھہرے تو صحیح ہماری بات تو سنیں۔ تو خدا کی قسم بات بن جاتی۔ آؤ آج دعا کریں کہ ہماری بات بھی بن جائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
تیری طرف سے کبھی بیماری آئے، کبھی تنگ دستی آئے، کبھی اولاد کی پریشانی آئے، کبھی کچھ بھی آئے، ہمیں اتنی طاقت اور توفیق دے کہ ہم کبھی بھاگے نہ، کیونکہ تو ہمارا دوست ہے، اور دوست کی طرف سے اگر تکلیف آئے تو بھاگ جائیں تو پھر دوست نہیں ہوتا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی دوستی کی خلت عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنی دوستی کی خلت عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنی دوستی کی خلت عطا فرما، اے اللہ ہمیں مجاہد بنا، اے اللہ ہمیں نمازوں میں مجاہدہ، نوافل میں، روزے میں مجاہدہ عطا فرما، اے مالک ہم پہ اپنا کرم فرما، ہم پہ اپنا فضل فرما۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں، فرمایا آپ نے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، اے فرزند توبہ میں توبہ کو کل پر مت ڈالنا، کیونکہ موت اچانک آ سکتی ہے۔ آؤ توبہ کریں، کن کے صدقے؟ حضرت لقمان کے صدقے، سید حجویر کے صدقے۔ کیا فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، اے فرزند توبہ کو کل پر مت ڈالنا، توبہ کو کل پر مت ڈالنا، توبہ کو کل پر مت ڈالنا، موت اچانک آ سکتی ہے۔ اور توبہ کریں، اللہ کا وعدہ ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ طارق نور ہمارے ساتھ سب جملہ جتنے حجویری ہیں، اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو خود فرماتا ہے مجھے وہ گناہگار پسند ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتا ہے، یا اللہ ہمیں جلدی توبہ کرنے کی توفیق آمین۔ یا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص نے ایک کھوپڑی دیکھی اور اس کو دیکھ کر کہا اوہو اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور وہ ڈر گیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ مجھے مغفرت دیتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہے، تو مجھ سے بار بار مغفرت مانگ۔ جب بندہ اور اللہ کے درمیان اگر بندہ زمین و آسمان کے کناروں سے گناہوں کو بھر دے، ایک بار کہے کہ رب قدیر مجھے معاف کر دے، تو رب کہتا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ اے اللہ ہمیں توابین بنا دے، توبہ کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں پاک صاف زندگیاں عطا فرما دے، یا اللہ آمین۔ یا اللہ تعالیٰ سید حجویر کا درود حجویریہ ہمیں پھیلانے کی توفیق دے دے۔ ہر درود پاک کی فضیلت ہے، صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے نبی کی شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی کل بروز قیامت۔ 100 مرتبہ پڑھے گا، 100 حاجتیں پوری کرے گا اللہ، 30 دنیا میں 70 آخرت میں، اور 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا کندھا حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے، جنت کی خوشبوؤں کو بھی بلا دے گا، ایسا خوشبودار کندھا ہے حضور سرور کائنات کا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نماز کا تحفہ دیا اور اس کے برکات اور فیوز و برکات بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا اور جنت کو قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وعدہ کر لیں اللہ سے کہ آج کے بعد کبھی نماز ضائع نہیں کریں گے۔ یہی 5 چیزیں ہمیں دنیا اور آخرت میں چاہیے۔ سید حجویر کے آستانے سے یہ لنگر لے جائیں، آج کے بعد مرتے دم تک کسی کی نماز نہ ضائع ہو۔ آپ کو امام حسین کی نماز کا واسطہ، نماز کے بعد درود حجویریہ تقسیم ہوگا، نماز کے بعد عاشورہ کے فضائل تقسیم ہوں گے، جس کو ملیں وہ اس کی زیادہ سے زیادہ فوٹو کاپیاں کرا کے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توابین میں شامل فرما لے۔ اللہم صلی اللہ۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، سابقہ نمازیں ایک ایک کر کے ادا کرتے رہنا اور بقیہ آگے سے قضا نہ ہونے دینا، خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو پھر قضا کر لینا۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، جس کا لینا دینا ایمانداری سے کوشش کرنا، جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج السافر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محيط الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور
अल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून मिन जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हुसानिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। या अल्लाह दुरूद ताज के सदके हम सब के सरों पे इज्जत के ताज रख दे। या अल्लाह दुरूद ताज के सदके हम सब के सरों पे इज्जत के ताज रख दे। या अल्लाह दुरूद ताज के सदके हम सब के सरों पे इज्जत के ताज रख दे। सैयद हुजवेर के सदके हम सब के सरों पे इज्जत के ताज रख दे। मेरा यहाँ बेटा उसको ट्यूमर है, अल्लाह उसको ऐसी सेहत अता फरमा, कभी बीमारी का नामो निशान न रहे। अल्लाह ताला अपना शजील के मामू को सेहत कामिला अता फरमा, तारिक नूर को औलाद नरीना अता फरमा, आसिफ अजमेरी को औलाद नरीना अता फरमा। जुमला अल्लाह पाक जो लोग शाहिद साहब को अल्लाह पाक कुल सबको अल्लाह ताला ताहिर सईद साहब को कुल जुमला जो बीमार है, वासिफ अली की वालदा को, असगर अली अजमेरी कुल जो बीमार है अल्लाह हजूर पाक के लुआब दहन के सदके आपकी मुजाहदत के सदके सबको अल्लाह पाक मुशाहदा और सेहत अता फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा। अल्लाह दुरूद ताज के सदके बारे करस से निजात अता फरमा, बारे करस से निजात अता फरमा, बारे करस से निजात अता फरमा। हमें जो जो मकरूज है सब के कर्जे उतार दे, नमाजों के कर्जे उतार दे, गुनाहों के कर्जे उतार दे, पैसों के कर्जे उतार दे। अल्लाह दिल को नूरे ईमान से भर दे, अल्लाह जेब को रिज़्क़े हलाल से भर दे, अल्लाह जेब को रिज़्क़े हलाल से भर दे, अल्लाह जेब को रिज़्क़े हलाल से भर दे। दिल को नूरे ईमान से भर दे, अल्लाह दिल को नूरे ईमान से भर दे, अल्लाह दिल को नूरे ईमान से भर दे। अल्लाह आशूरा का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। 1000 शहीदों का, 1000 फरिश्तों का, 1000 हज और उम्रे वालों का सवाब है, अल्लाह ये लेने की तौफीक अता फरमा। उस दिन अल्लाह अपनी आल औलाद पे वुसअत से रिज़्क़ खर्च करने की तौफीक अता फरमा कि सारा साल रिज़्क़ के खजाने चलते रहें। अल्लाह पाक गुस्ल करने की तौफीक अता फरमा कि सारी साल शिफा रहे, सुरमा लगाने की तौफीक अता फरमा कि सारी साल आंखों में सलामती रहे। अल्लाह पाक किसी यतीम के सर पे हाथ रखने की तौफीक अता फरमा कि सारी उम्मत जन्नत में हर बाल के बदले दर्जे बुलंद होते रहे। अल्लाह किसी बीमार की खबर लेने की तौफीक अता फरमा, ऐसे जैसे उसने सारी उम्मत की खबर ली। अल्लाह पाक हमें इसके हलाल अता फरमा, दुनिया और आखिरत में बधाई अता फरमा। जिन बच्चे हैं बच्चियों ने इम्तिहान दिए हैं, कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमा। जो फारिग व तहसील है, मुल्क मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बच्चे हैं बच्चियाँ निकाह के लिए बैठे हैं, माँ बाप परेशान है, अल्लाह नेक निकाहों के इसबाब पैदा फरमा, नेक निकाहों के इसबाब पैदा फरमा, नेक निकाहों के इसबाब पैदा फरमा। करम फरमा, फजल फरमा, रूहानी जिस्मानी इखलाकी बीमारियों को हमेशा के लिए दूर फरमा। अल्लाह पाक इस दरसे का कश्फुल माजूब को हमेशा शादो आबाद फरमा। सूफिया के इस इल्म को हम सब को आगे से आगे पिलाने की तौफीक अता फरमा। सैयद हुजवेर फरमाते हैं तरीकत के बड़े मिजाज होते हैं, ये सबको कबूल नहीं करती। याद रखो अगर तरीकत तुम्हें कबूल ना करे तो शरीयत का दामन हाथ से ना छोड़ना, अगर शरीयत का दामन भी हाथ से छूट गया तो बंदा हलाक हो जाता है। तरीकत खास है और शरीयत वजूद है, तरीकत जिस्म है, दिल है, जान है। अल्लाह पाक हमें तरीकत में से हिस्सा अता फरमा, अल्लाह पाक हमें तरीकत में से हिस्सा फरमा अता फरमा। अल्लाह हम सब की मुश्किलें अता फरमा। हम सब उतफी बिहा हरल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अल्लाह सैयद कायनात के जिगर गोशों के सदके हम सब की मुश्किलें आसान फरमा, करबो दश्ते करबो बला के सदके हम सब की बलाएं दूर फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।